خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حقوق جار. سماعت فرمائیے خطبہ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو اس کائنات میں وجود بخشا اور ان کو بنایا، اس وقت ہی اللہ رب العالمین کو آئندہ ہونے والے تمام پروگرام اور آئندہ سرزد ہونے والی تمام چیزوں کا علم تھا. رب العالمین کو معلوم تھا کہ انسان آگے چل کر کے کیا کرنے والا ہے اور کیا نہیں کرنے والا. یہ بھی معلوم تھا کہ ان انسانوں میں کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ برے بھی ہوں گے. یہ بھی معلوم تھا کہ اس میں کچھ مشرک ہوں گے اور کچھ موحد اور مومن ہوں گے. یہ بھی معلوم تھا کہ اس میں کچھ شرکس اور باغی ہوں گے اور کچھ مطیع اور فرما بردار ہوں گے. یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین کے انبیاء اور رسول کے ماننے والے، ان کی عزت اور توقیر کرنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی انہی انسانوں میں سے ہوں گے. اور یہ بھی معلوم تھا کہ انبیاء اور رسول کی مخالفت کرنے والے، ان کو ایذائیں پہنچانے والے، ان کو گالیاں دینے والے، حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے والے بھی یہی انسان ہی ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو جینے کا جو سلیقہ دیا، اس میں ہر ایک کو مشترک کر دیا. اللہ رب العالمین انسانوں کو بحیثیت انسان بھی دیکھتا ہے اور ان کو بحیثیت مسلمان بھی دیکھتا ہے اور ان کو خصوصی حالات کی حیثیت سے بھی دیکھتا ہے. دین اسلام کی بنیاد انسانوں کے تعلق سے ان تین مرکزوں کو لے کر کے رواں اور دواں ہے. اور جب انسان ان تینوں مرکزوں کو اپنے دھیان میں رکھے گا تبھی اس کی زندگی بہتر بن سکتی ہے اور تبھی وہ اس دنیا میں امن اور چین کی زندگی گزار سکتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی انسانیت کو بھلا دے اور انسان اپنی فطرت کو بھلا دے اور انسان شیطان کا دوست اور انسان کا دشمن بن جائے تو یاد رکھیے کہ پھر یہ انسان کبھی اس روئے زمین میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ کامیابی کی زندگی گزار سکتا ہے اور نہ اس کو اس روئے زمین میں امن و سکون مل سکتا ہے. پھر ایسی صورت میں جب انسان شیطان کا دوست ہو جائے اور انسان کا دشمن ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ یہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے. کوئی قوم نہیں سدھر سکتی، کوئی ملک نہیں بن سکتا اگر وہاں انسانوں کے اندر انسانیت کی ہمدردی اور انسانی صفات نہ پائے جائیں. اللہ رب العالمین جس نے تمام انسانوں کو وجود بخشا اور ان کو اس کائنات میں بسنے والا بنایا، وہ کسی بھی شکل و صورت کا ہو، کسی بھی مزاج کا ہو، کسی بھی مذہب اور مسلک اور ملت کا ماننے والا ہو، رب العالمین ہر ایک کو روزی دیتا ہے اور ہر ایک کو زندگی دیتا ہے اور ہر ایک کو صحت دیتا ہے. اور قرآن کریم کے ذریعے سے رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کہ انسانوں انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے انسانوں، تمہارا وجود اور تمہاری پیدائش ہم نے کی ہے اور تمہاری ابتدا اگر تم ٹٹولتے جاؤ گے تو جا کر کے ایک مرد اور ایک عورت پہ ٹکتی ہے.
اسی ایک مرد سے جس کو رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے بنایا تھا، اور پھر انہی کے جسم کے ایک ٹکڑے سے رب العالمین نے ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا تھا۔ انسانوں، تم تمام لوگوں کی زندگی کا دار و مدار اور تمہاری تاریخ آ کر کے اسی انسانی تاریخ سے رکتی ہے۔ لہذا انسانوں، تم سب کے سب کہیں کی بھی رہنے والے ہو اور کوئی بھی زبان بولنے والے ہو اور کسی بھی رنگ و نسل کے ہو، سب کے سب کا تعلق اسی ایک مرد اور ایک عورت سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے تم کو خاندانوں میں اس لیے بانٹ دیا تھا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو اور یہ جان جاؤ کہ ہاں یہ آدمی ہمارے خاندان کا ہے اور یہ آدمی ہمارے خاندان کا نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے خاندان کا ہوتا ہے اس کے تئیں انسانوں پر مزید ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جو اپنے خاندان کا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ وہی جنرل ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن کو انسانی ذمہ داری اور انسانی بھائی چارگی کہا جاتا ہے۔ لہذا انسان، رب العالمین کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے انسانوں میں بٹوارا کیا تھا قبائل کا اور جماعتوں کا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تو ایک انسان کو بحیثیت انسان پہچان اور اس کے حقوق کو جان لے، اور دوسرے انسان کو بحیثیت اپنے خاندان اور اپنے اقربا اور اپنے رشتہ دار کے حساب سے تو جان، اور ان کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو تو پہچان لے۔ یہ مقصد تھا، صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ رنگ و نسل کو لے کر کے کالے اور گورے کو لے کر کے زبان کو لے کر کے اور زمینی حدود کو لے کر کے آپس میں تو ایک دوسرے کا دشمن بن جائے، یہ مقصد نہیں تھا انسان۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ جان رکھو کہ رب العالمین کی نگاہ میں پسندیدہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور رب العالمین کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق انسانوں کے ساتھ انسانی برتاؤ کرتا ہے اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ انسانی اور خاندانی دونوں برتاؤ کو لے کر کے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں ایک آیت ہمیشہ سنایا کرتے تھے، اور وہ آیت آپ بھی ہمیشہ اس خطبے میں سنا کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، کہ انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو، انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے اور ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور وہ نفس اور وہ جان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پھر اسی نفس سے ہم نے ان کے جوڑے کو بنایا۔ لہذا انسانوں اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ اور کہیں اپنے اس انسانی تاریخ کو بھلا نہ دینا۔ کبھی تم انسانوں دوسرے انسان کو اپنا دشمن نہ سمجھنا، تمہارا دشمن جو ہے اسی دن سے یہ الگ ہو گیا ہے اور وہ شیطان ہے۔ لہذا شیطان کو اپنا دشمن جانو اور انسانوں کو بحیثیت انسان تم اپنا بھائی سمجھو۔ ایک انسان دوسرے انسان کا اس حساب سے بھائی بنتا ہے کیونکہ سب کی نسبت اور سب کی انتہا جا کر کے وہی ہوتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تھا۔ تو فرمایا کہ انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمام انسانوں کو ایک جان کے ذریعے سے اس روئے زمین میں وجود بخشا ہے اور ان کو یہاں روزی اور روٹی دیتا ہے اور ان کو زندگی دیتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ جب ایک انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسرے انسان سے مل جل کر کے رہے۔ انسان الگ تھلگ ہو کر کے اگر زندگی گزارتا ہے تو دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دین اسلام ایسی زندگی کو رہبانیت سے تعبیر کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ انسان
اپنے معاشرے کو، انسانوں کو چھوڑ کر کے جا کے جنگل میں بس جائے، جا کے کوئی الگ الگ کٹیا بنا لے اور رہبانیت کی زندگی گزارے، یہ اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ پسند کرتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے بازو میں رہ کر کے اور مل جل کر کے زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں جو آیت آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درجات کی تعین کی ہے اور درجات کے اعتبار سے ان کے حقوق کو متعین کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، انسانوں، خطاب یہاں بھی انسانوں ہی سے ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرو، یعنی صرف رب العالمین کی عبادت کرو، اور جب رب العالمین کو اپنا معبود بنا لینا تو اس کو اپنا معبود حقیقی جانو۔ ایسا نہیں کہ ادھر رب العالمین کی بھی عبادت کرو اور اس عبادت میں اللہ رب العالمین کے مخلوقات کو بھی شریک کر لو، تو فرمایا ایسا نہیں چلے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے تمام انسانوں کے اوپر، تمام بندوں کے اوپر، جس نے ان کو زندگی دیا، جس نے ان کو وجود دیا اور جو حقیقی معنوں میں ان کے روزی اور روٹی کا سامان کرتا ہے۔ لہذا حق رب العالمین کا یہ بنتا ہے تمام انسانوں کے اوپر کہ وہ صرف اسی رب کی عبادت کرے اور اس رب کے سامنے اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے اور نہ کسی کو اس درمیان میں داخل کرے۔ اس کے بعد فرمایا انسانوں صرف تمہارے آپسی حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد سب سے نمبر 1 حق یہ بتایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ احسان اور سلوک کرنا۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ والجار ذی القربى، اور وہ پڑوسی جو آپ کا اپنا قریبی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور وہ پڑوسی جو آپ کا قریبی نہیں ہے، محض صرف پڑوسی ہی ہے، اور وہ پڑوسی جو وقتی طور سے آپ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ان تمام قسم کے پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ انسانوں اچھائی کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، اور وہ جو تمہارے تابع انسان رہتے ہیں، تمہارے لونڈی اور غلام ہوتے ہیں یا تمہارے نوکر چاکر رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کبر و غرور کرنے والوں کو اور تکبر کرنے والوں کو اور فخر و مباحات کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وہ کبر و غرور کسی بھی بنیاد پر کی جائے، مذہب کی بنیاد پر کیا جائے، زبان کی بنیاد پر کیا جائے، علاقائیت کی بنیاد پر کیا جائے، کسی بھی بنیاد پر کیا جائے، اس کبر اور غرور کو اور اس تعلی کو رب العالمین پسند نہیں فرماتا ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، انسانوں، رب العالمین تم کو جو سبق پڑھا رہا ہے اور جو سبق دے رہا ہے اس کو تم غور سے سنو۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چاہے مومن ہو اور چاہے کافر ہو۔ انسان اگر مومن ہے، اس کے والدین کافر ہیں، رب العالمین کا حکم ہے کہ اے انسان وہ تیرے والدین ہیں، لہذا تیرے حسن سلوک کے وہ حقدار ہے، تو ان کا اپنا حق ادا کر۔ مذہب بدلا ہوا ہے، دین و دھرم بدلا ہوا ہے، لیکن انسانیت کا حق نہیں بدلتا۔ یہ حق رب العالمین نے ایک انسان کو بحیثیت والدین دیا ہے، لہذا اس انسان کو جس کو والدین کہا جاتا ہے ان کے حق کو انسان تو ادا کر۔ ایک انسانی حق ہوتا ہے اور ایک والدین کا حق ہوتا ہے، ان دونوں حقوق کا ادا کرنا تیرے لیے ضروری ہے۔ اور قرابت دار، تیرے رشتہ دار اور تیرے قرابت دار مسلم ہو یا کافر ہو،
قرابت داری کا حق تجھ کو ادا کرنا انسان ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ان کا حق ہوتا ہے۔ اس ماحول اور معاشرے میں رہنے والے جتنے بھی کمزور ورگ کے لوگ ہیں، جتنے بھی مسکین اور غریب لوگ ہیں، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو اور کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، انسان تیرے اوپر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ والیتامی، اور وہ یتیم بچے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ بھی کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، کسی سے بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، لیکن تیری ذمہ داری یہ ہے انسان کہ تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اور ایسے ہی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ۔ پڑوسی کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 حصوں میں بانٹا۔ وہ پڑوسی جو تیرا قرابت دار ہے، اور وہ پڑوسی جو قرابت دار نہیں ہے، اور وہ تیرا پڑوسی جو اتفاق سے کچھ گھنٹوں کے لیے اور کچھ دنوں کے لیے تیرے ساتھ رہتا ہے۔ ان تمام کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کر۔ اور وہ انسان جو سفر کر رہا ہے اس کے ساتھ بھلائی اور سلوک کر۔ وابن السبیل، مسافر کے ساتھ ہے انسان تو بھلائی کر، وہ مسافر کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ملحد ہو یا موحد ہو، کوئی بھی ہو، فرق نہیں ہے کسی چیز میں۔ انسان بحیثیت مسافر جو سفر کرتا ہے، چاہے وہ بس سے سفر کرے، چاہے وہ ٹرین پہ سفر کرے، چاہے وہ ہوائی جہاز سے سفر کرے، اور چاہے وہ پیدل سفر کرے، مسافر کا حق انسان ایک دوسرے کے اوپر اللہ رب العالمین نے رکھ دیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کر اور اس کے ساتھ بھلائی کر۔ مسافر کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی کو بنیاد بنا کر کے علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ دین اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ راستوں کو جام کر دیا جائے۔ چکا جام کی اجازت دین اسلام نہیں دیتا ہے، کیوں؟ یہ مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کے خلاف ہے۔ راستوں کو برباد کرنے اور تباہ کرنے اور قبضہ کرنے کی اجازت دین اسلام نہیں دیتا ہے۔ پلوں کو توڑنے اور برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جی ہاں، مظاہرے کے ذریعے سے راستوں کو بند کرنے کی اجازت دین اسلام نہیں دیتا ہے۔ یہ مسافروں کا حق ہے، ان کا راستہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس دن یہ مظاہرے ہوتے ہیں اور یہ بندیاں ہوتی ہیں اور یہ چکا جام ہوتا ہے، انسان کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین کو یہ پریشانی گوارا نہیں، قطع نظر کہ وہ پریشانی اٹھانے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، موحد ہے یا مشرک، نہیں، بحیثیت انسان رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں اس کی بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت بیان کی ہے۔ انہی چیزوں میں سے خاص نقطہ اور خاص چیز جس کو 3 حصوں میں اللہ رب العالمین نے تقسیم کر کے ہم انسانوں کو متنبہ کیا ہے اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے، اور حکم دیا ہے ان کے ساتھ احسان کرنے کے لیے۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھائی کے اس آخری حصے تک چلا جائے جس کے بعد اچھائی کا درجہ نہیں ہوتا، اس کا نام ہوتا ہے احسان۔ تو اسی احسان کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے انسانوں کو کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تم وہی احسان کرو جو احسان والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جو احسان ماں باپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جو احسان اپنے قریبی ترین لوگوں سے کیا جاتا ہے، وہی احسان رب العالمین کہتا ہے کہ انسانوں پڑوسیوں کے لیے مطلوب ہے۔ نمبر 1 میں وہ پڑوسی ہے جو انسان بھی ہے اور تمہارا قریبی بھی ہے، لہذا ڈبل حق ہو گیا ہے اس کا۔ اور اگر وہ انسان صرف انسان ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تو تمہارا ایک حق وہاں موجود ہے، اس کا ایک حق موجود ہے، اس حق کے تحت وہ تمہارے احسان کا حقدار ہوتا ہے، اس کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو تمہارے ساتھ کہیں سفر میں گیا، 1-2 دن کے لیے ٹرین پہ تمہارے ساتھ ہو گیا،
تو اپنے اس ٹرین پہ، اس سیٹ پہ جو آ کے بازو میں بیٹھا ہوا مسافر ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اس کے ساتھ بھی بھلائی اور احسان کرو. تمہارے ساتھ بس میں بازو میں جو بھی انسان بیٹھ گیا ہے، تم اس کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرو. یہ 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تفریق کے اور بغیر کسی آپس میں فرق کیے ہوئے سیدھا یہ خطاب کیا ہے. آپ نے فرمایا ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال من لا یامن جارہ بوائقہ. خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہوگا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. 2 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ کون انسان ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اگرچہ ایمان لے بھی آئے، اگرچہ اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھے، پھر بھی وہ کون آدمی ہے جس کے بارے میں آپ رب العالمین کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ انسان من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیف اور جس کے ایذا سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے، خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے. پڑوسی کا اتنا بڑا حق اللہ رب العالمین نے نکال دیا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو ان کے دین سے. اگر وہ اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے ہیں اور اگر اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں اور ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، یہ وہ مبارک اصول ہے اور یہ وہ زندہ جاوید نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے ان انسانوں کو دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ. یاد رکھو انسانوں کہ جس آدمی کا پڑوسی اس کے دکھ اور تکلیف سے محفوظ نہ ہو، وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. جنت میں ایسے آدمی کا داخلہ ممنوع ہے جو آدمی اپنے پڑوسیوں کو ستاتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آپ نے ایک جگہ فرمایا، کہا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو آدمی ایمان میں داخلہ چاہتا ہے اور جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتا ہے، اس آدمی کو یہ چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. یعنی اگر ایسا شخص، کوئی شخص اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان نہ تو اللہ کے اوپر ہے اور نہ قیامت کے دن کے اوپر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے پڑوسی کو دکھ نہ پہنچائے. اور جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا خیال کرے، مہمان کی عزت اور تکریم کرے، مہمان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے. مہمان اپنی روزی لے کر کے ساتھ میں آتا ہے. جو قسمت اللہ نے بنایا ہے اور جو تقدیر بنائی ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کو دیا ہے، وہ تمہارے یہاں آ کر کے کھاتا ہے. لہذا مہمان کی آمد سے گھبرانا نہیں، اس کی عزت کرنا. اور انسانوں، اگر اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو اپنی زبان سے بھلی باتیں نکالنا اور نہ تو خاموش رہنا، اسی میں تمہاری بھلائی اور اسی میں تمہاری بہتری ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جس آدمی کا اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرے. پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. پڑوسی کو تکلیف دو گے تو صاحب ایمان نہیں رہو گے، پڑوسی کو تکلیف دو گے تو جنت میں داخلہ منع ہو جائے گا.
اس سے واضح اور اس سے کھل کر کے اور نصیحت انسانوں ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دین اسلام ہے جس کے اسباق اور جس کی باتیں انسانوں کے سامنے نہیں ہیں. اس لیے آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ دین اسلام کے اسباق انسانیت کے ہمدردی میں نہیں ہے، بلکہ انسان دشمنی کا درس دین اسلام دیتا ہے اور مدرسوں میں اسلام دشمنی کا درس دیا جاتا ہے. یہ نقطہ اور یہ مزاج انسانوں نے بنا لیا ہے. وہ انسان جو دین اسلام کے ان ذرّی اصولوں سے ناواقف ہیں، جو اس سے جاہل ہیں اور جو دین اسلام کے مقصد اور مطلب کو نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ہماری بھی بہت بڑی کوتاہی اور کمی ہے کہ ہم نے نہ اصول و ضوابط کے ذریعے دنیا والوں کو یہ بتلایا کہ دین اسلام کا سبق کیا ہے، اور نہ اپنے عمل اور کردار کے ذریعے ہم نے یہ بتلایا کہ دین اسلام کا سبق یہ ہے جو ایک مسلمان کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو کسی بھی حال میں کسی بھی قسم کا ہو اس کو نہ ستاؤ اور اس کو ایذائیں اور تکلیفیں نہ پہنچاؤ. اگر اس کے برعکس والی چیزوں پہ نظر دوڑایا جائے تو ایک مسلمان اپنے بھائی کے گلے کو کاٹتا ہے، بھائی کے گلے کو. ارے یہاں تو ماں باپ کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے. مسلمان نے انسانوں کو یہ بتایا کہ تم جس پڑوسی کے یہاں رہتے ہو ان کے بچوں کو کبھی ان کے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہ پھیرنا، ہمیشہ ان کے بچوں سے اپنے بچوں کو لڑاتے رہنا، اور ہمیشہ بچوں کے نام پر پڑوسیوں سے لڑتے رہنا اور جھگڑتے رہنا، اور ہمیشہ پڑوسی کے زمین کو دباتے رہنا اور ہمیشہ مقدمہ بازی کرتے رہنا اور پڑوسی کے جان کا دشمن بنے رہنا. یہ ہم لوگوں نے اپنے کردار سے تمام انسانوں کو سبق دے دیا. کیا ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں؟ آج کا پڑوسی، صاحب ایمان پڑوسی، اپنے بھائی سے کس قدر اذیت اور کس قدر مشقت میں رہتا ہے یہ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. معمولی چیزوں کو لے کر کے بات کا بتنگڑ بنا کر کے اپنے پڑوسی کو ستانا، دکھ دینا، ایذا پہنچانا، یہ ہمارا اور آپ کا شیوا بن چکا ہے. کوئی انسان، کوئی مسلمان آج یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کا پڑوسی ذرا اس سے آگے نکل جائے. نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں. یہ ہم نے اپنا مزاج بنایا ہے اور ہم نے یہ اپنا سبق انسانوں کو سکھایا. ہم نے اپنے کردار سے اپنی دین اور اپنے مذہب کی باتوں کو چھپایا اور ہم نے اصول اور ضابطے کے حساب سے بھی ان کو چھپایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شد و مد کے ساتھ اور جس دقت کے ساتھ ان اصول اور ضوابط کو بتایا تھا اور جتنی سختی بتانے میں کی تھی، آج ہم نے اسی شد و مد کے ساتھ ان تمام اصول اور ضابطوں کو ہم نے دھتکار دیا ہے اور ان کو بازو کر کے رکھ دیا ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے بازو میں ایک یہودی پڑوسی رہتا تھا. ان کے یہاں گوشت آیا یا جانور ذبح ہوا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا وہ سب سے پہلے پڑوسی کو دینا، یہودی پڑوسی کو سب سے پہلے دینا. کچھ دیر کے بعد پھر کہا ارے وہ پڑوسی کے یہاں دیا کہ نہیں، پہلے اس کے یہاں دینا. پھر کہا پہلے اسی کے یہاں دینا. گھر والوں نے کہا کیا بات ہے بار بار آپ پہلے اسی کو کرتے ہیں بھائی؟ کہا ارے کیوں نہ کہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطہ بتایا ہے اور زندگی گزارنے کا جو حق دیا ہے پڑوسی کا جس شد و مد کے ساتھ، اس کا یہی انجام ہے اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے پڑوسی کے گھر پہنچاؤ پھر اپنے یہاں کاروبار شروع کرو. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے تھے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا پڑوسیوں کا دھیان دینا. لا یزال جبریل یوصینی بالجار، جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو بس پڑوسیوں کا ذرا دھیان رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا. تو جب حضرت جبریل علیہ السلام یہ درس بار بار دیتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ذرا مسلمانوں کو اور امت والوں کو بتا دیجئے کہ پڑوسیوں کا بار بار خیال رکھیں.
تو آخر کیوں نہ میں کہوں بار بار کہ ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کے یہاں پہلے پہنچاؤ؟ یہ حق ہے، یہ پڑوسی کا حق ہے. یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، کوئی بھی ہو، اس کا حق کوئی چھین نہیں سکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جو شکم سیر ہو کر کے اور آسودہ ہو کر کے کھانا کھا کر سوتا ہے اور رات گزارتا ہے اور بازو میں اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپتا ہے. ایسا آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کا تقاضا یہ ہے ہی نہیں کہ ایک مومن کا پڑوسی بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرے اور یہ صاحب ایمان ٹھاٹ سے کھا پی کر کے آرام کرے. نہ، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے اور ان کے حالات کو بار بار پوچھتا رہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ ابو ذر، جب تم سالن بنانا، شوربے دار اچھی چیز پکانا، تو ذرا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا. کم ہو تو تھوڑا پانی بھلے بڑھا دو، کوئی حرج نہیں، لیکن پڑوسیوں کو نہیں بھولنا. اور تم کو یہ چاہیے کہ بار بار ان کا خیال رکھو، ہمیشہ ان کا دھیان دینا. ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک بار کر دیا کام ختم. روزانہ ڈیلی خیریت پوچھو اور بار بار حال چال معلوم کرو، اور تم سے جو ہو سکے اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کے لیے وہ تم سب کرتے رہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو انجام اور نتیجہ بہت برا ہوگا، اور پھر یہ روزہ اور نماز بھی کام میں نہیں آئے گا. صحابہ کرام نے ایک عورت کا ذکر کیا، کہا بڑی نماز کی پابند، قیام اللیل، صدقہ و زکات، نفلی نماز، نفلی صدقات، بہت نیک عورت ہے، بہت اچھا کام کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خامی ہے. کیا خامی ہے؟ پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا ہیا فی النار، وہ عورت جو انتہائی متقی پرہیزگار، صوم و صلاۃ کی پابند، تہجد گزار، صدقہ و زکات دینے میں نمبر 1، لیکن پڑوسی کو ایذا پہنچاتی ہے. آپ فرماتے ہیں یہی تو ہے جہنمی. ہیا فی النار، یہ جہنم میں جائے کام نہیں کر رہا ہے. اتنا بڑا حق ہے پڑوسیوں کا. اور دوسری عورت کے بارے میں لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ خاتون جو ہے نماز بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتی ہے، نفل وغیرہ، قیام اللیل نہیں کر پاتی ہے، زیادہ صدقہ زکات بھی نہیں دے پاتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو بہت خوش رکھتی ہے، پڑوسیوں کی بڑی خدمت کرتی ہے. جو اس سے آتمن پڑتا ہے، جتنا اس کے جو ہے ہمت ہے اتنا ان کی خدمت کرتی ہے. پڑوسی بہت خوش رہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہی جنتی خاتون ہے، یہی جنت میں جائے گی جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے یا نساء المسلمات، اے مومنہ عورتوں، اے مومنہ عورتوں، لا یحقرن جارۃ لجارتها ولو فی سنۃ، کہ کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے معمولی چیز دینے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہ محسوس کرے. بکری کا کھر ہی اگر تمہارے یہاں پکے تو اس کو بھی دے دو، حالانکہ یہ بہت معمولی چیز ہے. یعنی اپنے پڑوسی کے یہاں کچھ دینے کے لیے دل میں یہ وسوسہ اور یہ سبحان اللہ ہو کہ ارے اتنی معمولی چیز اس کو کیا دینا. اے مسلمان خواتین، اپنے دل میں یہ تصور نہ آنا کہ معمولی چیز ہے اس کو کیا دیں. نہیں، معمولی چیز ہو تو بھی دو، اور اگر معمولی چیز دینے کا حکم ہے تو بہتر چیز ہے تو ظاہر بات ہے کہ بدرجہ اولا اس کے دینے کا حق ہے. تو میرے بھائیوں، یہ حقوق ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں بتائی ہیں. اور صحابہ کرام نے، ائمہ اعظام نے جتنا اس پر عمل کیا ہے اس کے عشر اشیر بھی ہم لوگ عمل نہیں کر پاتے، حالانکہ ایسا کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک پڑوسی تھا جو کافر بھی تھا اور شرابی بھی تھا، اور شراب پی کے جب رات کو آ کر کے سوتا تھا تو ایک شعر وہ روزانہ پڑھتا تھا.
روزانہ ہو آ کر کے جب مست ہوتا تھا ایک شعر پڑھتا تھا اور اسی کو بار بار دہراتا تھا، ازاؤنی وای فتن ازاؤ، لوگوں نے مجھ کو ضائع کر دیا اور کتنے اچھے انسان کو ضائع کر دیا، یہ روزانہ پڑھتا تھا۔ ایک دن جو ہے آپ کے کان میں وہ آواز نہیں آئی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں اس کی آواز نہیں آئی اس شرابی کی۔ پوچھا کیا بات ہے آج وہ نہیں گنگنا رہا ہے، کچھ پریشانی ہے کیا اس کو؟ صبح کو پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ کسی جرم میں اس کو جیل خانہ بھیج دیا گیا۔ چنانچہ صبح وہ حاکم وقت کے پاس پہنچے، جب وہاں پہنچے تو کہا کہ جا کے بتا دو کہ ابو حنیفہ آئے ہیں۔ اس نے کہا کون ابو حنیفہ امام؟ کہا ہاں۔ تو وہ حاکم وقت خود جو ہے نہایت عزت احترام کے ساتھ آیا اور کہا آپ کو زحمت لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ کہا بھائی زحمت کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا دین اسلام کا حق ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم کو دیا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا یہ پڑوسی جو ہے وہ آپ کے ہاں جیل خانے میں بند ہے اور میں اپنے گھر آرام سے سوؤں، یہ مجھ کو گوارا نہیں، لہذا میں آپ کے یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے پڑوسی کو چھوڑ دیا جائے، اس کی جو غلطی ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ حاکم وقت نے کہا کہ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، آپ کی یہاں آمد جو ہے اس خوشی میں آج میں اس طرح کے تمام قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، صرف پڑوسی ہی کے قیدی کو مت لے جائیے، ان تمام قیدیوں کو آج آپ لے کر کے جائیے۔ کون ہے یہ؟ کون امام ہے میرے بھائیوں؟ تو اب کون سا کسر باقی ہے ہمارے پاس؟ کون سی چیز مانے ہے؟ کون سی چیز روکتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور بھلائی نہ کریں، انسانوں کے ساتھ احسان بھلائی نہ کریں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ احسان بھلائی نہ کریں، بیماروں کے ساتھ احسان بھلائی نہ کریں؟ لہذا انسانوں بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں صاحب ایمان بنا۔ رب العالمین ہم لوگوں کو جو درس انسانیت کا ملا ہے اور جو درس ایمان کا ملا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے بار الہ، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین اپنی ذات سے ہمارے پڑوسیوں کو جو دکھ اور جو ایذائیں جو تکلیفیں پہنچی ہیں رب العالمین اس کو معاف فرما دے۔ غفور رحیم ہماری ان ایذاؤں اور تکلیفوں کو ہمارے پڑوسیوں کے نام دعاؤں میں بدل دے بار الہ۔ غفور رحیم جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔